بسم اللہ الرحمن الرحیم یار ٹاپ لے دے پاس والی خان لا کے آیا ہے پاس لگا پیچھے ہو جائے کورونا وائرس سے تیرا باس لار کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ٹھیک ہے جی ایک منٹ چلو جلدی استقامت اخلاص اپنی امت دا اپنے محبوب کی امت کی خدمت کی خیر خائی دا درد دینا غیب چوش باب پیدا تصویریں آیا نہیں رہی بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ کے ہو گئے تھے انشاءاللہ بیٹھ کے باز نے شفقت فرمائی محبت فرمائی جنہ دی محبتاں دی وجہ تو اج اسی قبلہ مصباح صاحب دی زیارت بھی کریں گے آپ دے ملفوظات عالیہ تو بھی مستفید ہوں گے یا تمہید فرقن جتنے بھی علماء کرام اسی مہمان نانے گرامی تشریف لائے انجمن ملاد کمیٹی ڈیری والے کی طرف سے سب دا شکریہ ادا کرنے اہل مسان مرحبا بلا تقریر انشاءاللہ آپ کے خطاب تو فوراً بعد نماز عشاء ہوئے گی عشاء کا ٹائم جڑا ہے فجر کا جڑا اذان تک ہوندا ہے ٹینشن نہیں لینی بعد جماعت نماز ہوئے گی تو انشاءاللہ آپ کے بیان تو فوراً بعد جماعت ہوئے گی اس کے بعد لنگر شریف ہو گا نعرہ تکبیر محبت کا اظہار فرماؤ ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازتے ہیں پیارے بھائی آپ نے جو سٹینڈ پہ لگا دیا تو آپ بیٹھ جائیں نا تمہیں نہیں کہوں والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والضحی واللیل اذا سجی صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی مولاي قلبي سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من اللذات مقتحمين فإن من ربك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق يبالي من نجوز به سواك عند حلول الحادث العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. یہ ساؤنڈ والے بھائی اس کو سادہ کر دیں بات کی سمجھ آئے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جس نے نہیں نہ پڑھا آپ سارے ایک بار ذرا مل کے محبت کے ساتھ جیسے محفل میں پڑھا ہے گھروں میں بھی پڑھے اپنی دکانوں میں بھی پڑھے ہمارے جو بڑے تھے نا وہ کہا کرتے تھے ہاتھ کار وال دل یار وال کیونکہ وہ بڑے تھے تو بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی تو ہم تو گئے جس کام سے میں کہتا ہوں چلو اس کو فی زمانہ تھوڑا سا بدل وہ کہتے تھے ہاتھ کار وال دل یار آپ اس طرح کر لیا کرو ہاتھ کار وال زبان یار وال تھوڑی دیر بعد بدل کچھ نہ کچھ بھیجتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر دوسری بات یہ یاد رکھنی کہ پیج کے پھر کالا بھی نہیں پڑھنا کہ جو ہوں نہیں جائے گا بھائی تو پڑھ رہا ہے اسی کو ہونا کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں کچھ ہوا تو پڑھ رہا ہے جب کچھ ہوتا ہے پھر ہی بندہ پڑھتا ہے کیونکہ یہ خود نہیں پڑھا جاتا اس کی توفیق سے پھر پڑھ کے وہ جس کو کہتے ہیں نا کالا بھی نہیں پڑھنا بلکہ ایک صوفی شاعر ہوئے ہیں وہ کہا کرتے تھے عشق لہر کت دی رو ہر دم عشق لہر کت دی رو ہر دم اور کیڑی تن منظور ہے پڑھتے رہا ہمارے جو بڑے تھے دردی وہ بہت زیادہ پڑھنے والے تھے کوئی غافل اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا اللہ کا ولی جا کے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کی مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی تو بزرگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک تلاوت کی ایک سال میں 365 قرآن پڑھتے ایک سال میں کم و بیش 365 قرآن اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 365 دنوں میں ایک قرآن نہیں پڑھتے ہم 365 دنوں میں ایک قرآن نہیں پڑھتے اور دکھ حضرت اس بات کا نہیں ہے کہ قوم نے سارا کچھ ہی چھوڑ دیا چلو پھر بندہ کہ یار نہیں قرآن چھوڑا ہے امت قوم نے فیس بک کو بھی نہیں چھوڑی
اب آپ سب کو پتہ ہے آج ہم نے کتنی بار موبائل کھول کے فیس بک دیکھی ہے، جو واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا ہوا ہم نے اس کو کتنی بار چیک کیا، یوٹیوب کتنی بار دیکھی، انسٹاگرام کتنی بار چیک ہوا ہے، نہیں کھولا تو قرآن نہیں کھولا۔ دکھ اس بات یہ نہیں کہ قوم نے سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، فیس بک کھل رہی ہے، واٹس ایپ دیکھا جا رہا ہے بار بار، انسٹاگرام بار بار دیکھا جا رہا ہے، نہیں کھل رہا تو قرآن نہیں کھل رہا، نہیں کھل رہا تو قرآن چھوڑ دیا۔ اللہ جی نہ فیس بک نہ کچھ ہونا چاہیے، نہ واٹس ایپ نہ ہونا چاہیے، نہ انسٹاگرام نہ ہونا، جو ہونا قرآن نہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا وکھاوے، جو اس میں پڑھ کے عمل کماوے، سیدھے جنت جاوے۔ اقبال نے تو وجہ بتائی، اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو گئے۔ ان قرآن رہ گئے کچہریاں جو چوٹیاں قسمیں کھانے، ان قرآن رہ گئے ختمہ چھوڑا، ان قرآن رہ گیا میں بلدے شروع جائے تھوڑی جی تلاوت کرنے، ان جناب قرآن رہ گیا تنیزاں، قرآن رہ گیا تراویح، قرآن رہ گیا شبینے، پورے ریاض ذاتی کے قرآن کی مخالفت کرو، جب ووٹی جان لگے تمہیں قرآن تھلے ٹرو، باقی تو ہم نے چھوڑ دیا۔ میں چلو آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ جی مجھے سارے اونچے جواب دیں، بس یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو جواب ضرور دینا کی بات ہے، سب کو جواب آتا ہے ذریعہ اپنا، ذرا بڑھو اپنے اندر سارے تو بڑھ کے ذرا چیک کر کے دسو نا کہ قرآن پاک کھولے ہیں سانو کتنی دیر ہو گئی، رمضان کا کھولے ہے رمضان سے بھی کھولے ہے، جواب سب کو اپنا اپنا، میں کسی کو نہیں کہوں گا یہ اونچی جواب دو، لیکن جواب دو ضرور ہے، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے ادھر بھی جواب دینا پڑے گا۔ اللہ ہماری محفلوں اسٹیجوں کا حال بہت خراب ہے، ہر آنے والا اپنے ساتھ آتے ہوئے جنت لے کے آتا ہے اور جاتے ہوئے پورے کا پورا پرنڈ ہی جنتی کر کے جاتا ہے، لیکن بھائی یہ پتہ نہیں کیڑی جنت ہے، لیکن وہ جو جنت ہے نا اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پہلے پوچھا جائے گا جنت بعد چاہیے۔ یہ تو بڑا آسان دے رہے ہیں، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور جان لو کہ بے شک جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اس لیے جی دیکھو اپنے آپ کو اور وجہ تلاش کرو، قرآن کیوں نہیں کھل رہا، فیس بک کیوں کھل رہی، واٹس ایپ کیوں بار بار چیک ہو، قرآن کیوں نہیں کھل رہا، سورہ رحمان چھوڑ دی، سورہ یاسین چھوڑ دی، سورہ ملک چھوڑ دی، سورہ واقعہ چھوڑ دی۔ اللہ قرآن خود کہہ رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شفا بھی ہے، پھر قرآن چھوڑا پھر تکے، اسپتالاں دے تکے، ڈاکٹراں دے تکے، ٹیسٹاں دے تکے، کدی اتھے کدی اتھے کدی اتھے کدی۔ پتہ ہے صحابہ کا معمول کیا تھا، وہ کہتے جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تھا نا کسی کاغذ پہ قرآن لکھ کے آیت قرآن پاک کی کو اس کے اوپر شہد لگا کے اس کو چاٹ دیا کرتے تھے، شہد بھی شفا تو قرآن بھی شفا، قرآن چھوڑا اور آج تک کے کھا رہے، سورہ فاتحہ میں شفا۔ اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا جنہیں اسپیشلی میں بیٹھے قرآن کھولو تو بالکل نہ چکو، علماء دے کول آؤ اور آ کے قرآن سیکھو، اپنا ایک مذہب میں دیکھیں نا جی سرگی ہو مسلح ہو اور جناب قرآن کیا لطف آئے گا۔ یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. کیا مزہ ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد والتين والزيتون وطور سينين. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. چھوڑ دیا قرآن چھوڑ پڑھنا تو سچی دور دکھ ہے سن پڑھنے نہیں آتا. پڑھنا تو دور دکھ ہے سن پڑھنا نہیں آتا. سیکھو اے قرآن نورانی شیشہ حق دراو کا جو اس میں پڑھ کے عمل کمائے سدھا ہی جنت جائے. سبحان اللہ. یہ اصل میں رہی توفیق بھی وہ دے ہی دے لیکن کوئی توفیق مانگنے والا ہی نہیں ہے. ہم سے کب پیار ہے نہیں تمہیں پیاری ہے. کوئی ہوئے بھی تو صحیح نہیں خواہش کرے کہ کدی میں نے بھی توفیق ہوئے صبح جاگن کی مرضی ہے مالک کی ہے ہی کوئی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رہے منزل کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. بڑا خوبصورت نام ہے ہماری تاریخ کا محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اب بہت بڑے محدث ہیں صوفی بھی تھے. فرماتے ہیں میں نے نا ایک لونڈی خریدی اس کو گھر لایا اس کو سارے کمرے دکھائے. اللہ نے بہت بڑا گھر دیا تھا. فرماتے سارے کمرے دکھا کے میں نے کہا بھائی تیری چوائس ہے جو کمرہ مرضی رکھ. فرماتے ایک کمرہ تھا جس میں سارے گھر کا ٹوٹا سامان پڑا. وہ کہنے لگی حضرت میں نے یہ کمرہ رکھا. فرماتے میں نے کہا اتنے سونے کمرے چھوڑ کے تو یہ کون سا کمرہ رکھ دیا جس میں گھر کا سارا ٹوٹا سامان پڑا. تو فرماتے وہ آگے سے کہتی محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں. کمرے تو یار کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں بھی رہوں گی میں یار کو یاد کروں کمرہ سونا ہوتا ہے. اصل میں حضرت اس کا اشارہ اس حدیث پاک کی طرف سے تھا. محبوب علیہ السلام فرماتے جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو نا تو تمہیں تارے چمکتے دکھائی دیتے. محبوب علیہ السلام فرماتے اسی طرح جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے درود پڑھا جاتا ہے 11ویں شریف ہوتی ہے محفل میلاد ہوتی ہے فرشتوں کو بھی وہ گھر ستاروں کی مانت چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کا اشارہ سر اس حدیث کی طرف. اور فرماتے میں بڑا حیران ہوں ایک لونڈی ہو کے اس نے اتنی گہری بات کر دی. فرماتے میں نے کہا ظاہر ابھی ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر میں جانے والی ہے کسی عالم سے سن رکھا ہوگا اسے. فرماتے بس ٹھیک. اس کے بعد کام سے کام. فرماتے ایک رات مجھے پیشاب کیا جو اس کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو اس کی سسکیوں کی آواز آئی. فرماتے میں نے کہا کہیں اس کو دردی نہ ہو رہی ہو اس کو تکلیف نہ ہو. فرماتے تھوڑا سا نا دروازہ کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں وہ تکلیف سے نہیں رو رہی وہ مسلح پہ کھڑی ہو کے قرآن پاک پڑھتی ہوئی رو رہی ہے. فرماتے وہ اندر رو رہی تھی میں باہر بیٹھ کے رو. وہ تو قرآن پڑھ کے رو رہی تھی. فرماتے میں یہ سوچ کے رو رہا تھا محمد حسین ایک نوکرانی ہو کے جاگن رہی تو بڑا بڑا عالم ہو کے ستا ہے. فرماتے ہم اندر روتی رہی
میں باہر قرآن پڑھتی رہی روتی رہی، وہ قرآن پڑھتی رہی روتی رہی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان اللہ. فرماتے وہ اندر روتی رہی، میں باہر روتا. فرماتے جب وہ صبح کا وقت قریب آیا تو اس نے مناجات شروع کی اور دعا میں کیا کہتی ہے؟ رب کریم، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے. فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا، میں نے دروازہ کھولا اور میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن اس طرح نہ کہہ. اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تجھ سے محبت کرنے کی؟ بے نیاز ذات. بلکہ اس طرح عرض کر اے رب کریم تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے. فرماتے ہو آگے سے کہتی محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم دین، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی اے رب کریم تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. فرماتے میں نے کہا پھر میں بھی اس طرح نہیں مانتا، دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. تو فرماتے ہو آگے سے بطور دلیل کہتی محمد حسین اس سے بڑی بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ وہ مجھ سے محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا. مجھ سے محبت ہے تو جگہ تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا. تب کدی تھے وہ جو ہماری خواہشوں کی لسٹ ہے نا اس میں یہ ہے ہی نہیں، اس میں یہ ہے ہی نہیں. کوٹھی ہے، گڈی ہے، بڈی ہے، یانے ہے، موبائل بھی ہے، ہماری اس لسٹ میں یہ ہے ہی نہیں. اگر ہو سکتا ہے یہ لسٹ میں ہوتا تو کرم ہو جاتا. ہم تو مائل بک کوئی سائل نہیں. اب دیکھو نا اقبال نے کتنا سنا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اچھا شعر سارے بڑے سونے، مجھے سب سے سونا یہ لگتا ہے. اقبال کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. تو آپ کو ایک جگہ لے جائیں کیا حور مقصورات فی الخیام. محبوب علیہ السلام یہ لائٹ ہے اللہ اس کا چلو کلر بھی دو دیا تھوڑا سا، لیکن پھر بھی آپ تسلسل سے اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو سورج اندھا کر دے گا آپ کو. لیکن محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے گی. اقبال کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. حقیقت رہی ہتھی رہ گئے نا چٹے رنگ. اقبال کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ ہوش میں تھے اقبال جب انہوں نے یہ لکھا. ہم تو ادھر ہی رہ گئے داڑھی چھڑ چھڑی پگ چھڑ چھڑی. کیوں؟ کیونکہ جتنے اسی دل لایا انہوں داڑھی پسند دی، انہوں داڑھی سونی نہیں لگتی. یہی سچی بات ہے. میں نے بڑے لوگوں سے محفلوں میں جا کے پوچھا بھائی داڑھی نہ رکھنے کی وجہ کو بتاؤ مجھے. آج تک کسی ہر
ہر بندے کے پیچھے ایک عورت کھڑی ہے جو داڑھی نہیں رکھتا، صرف اس کا دل کرتا ہے میں سونا لگا، تو میں پھر کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کیا کیا تو اینو سونا لگنا ہے تو انہوں نے نہیں سونا لگنا، یہ نہیں سونی لگتی تو لوا چڑی ہے، لیکن انہوں نے ہی سونی لگتی ہے، تو اینو سونا لگنا۔ میں خود بیوی والا ہوں، میں بیٹیوں والا ہوں، میں بہنوں والا ہوں، کیمرہ لگا ہوا ہے، میں کسی کی تصویر یا کسی کی تصدیق نہیں کرنا، لیکن میں آپ کو ایک سچ بتانا، پتر جتنے اسی رہ گئے ہیں اس کی وجہ اسی نہیں رکھن دے، صرف 3 دن منہ نہ دھوئے تو انہوں نے ویکھی گئی 3 دن ہو گیا، صرف 3 دن منہ نہ دھوئے تو ہی نہ ویکھی ان کو۔ یہ کریمہ آج بند ہو جائے تو بڑے بڑے پیٹ کھول جائیں، 50 سال کارگزار چھڑے نے، 55 سال کارگزار چھڑے نے، 60 سال کسانوں کی کڑنا کروں انہیں اپنا رب بنائی آ کے، لیکن عمر رضی میں دیکھا کہ نماز ہوتی بابے جوانہ بھی پہلے مسجد چ نکل جاتے ہیں، احساس ختم ہو گیا، پہلے بابے تیاری کرتے ہیں۔ 60 سال رضی کی کر لیا 60 سال جڑا ہم کو 10 سال تک اور کر لیا، جڑا ٹائم ملے رب بنا راضی کرو، معافی مانگو۔ جڑے جوان بیٹھے سن یہ دلیر ہو کہتا مطلب پکا گے تو وڈے جانا گے، آخر جوانا لگنا، آپ نے بھائی جوانا تسی یہ گل کا جواب دیو گے جی ماں، آپ نے فرمایا بعض دفعہ انج بھی ہوندا ہے کسان ہل چلاتا ہے، بیج پاندا ہے، پانی لاتا ہے، ایویں تھوڑے تھوڑے جے بوٹے نکلے تو کی ہوتا ہے ایک سیلاب آتا ہے، نیری آتی ہے، طوفان آتا ہے، اس پیری پکن تو پہلے پہلے جاڑ چڑھتا ہے۔ بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو، کتنے نہ ہوئے کوئی تقدیر دا طوفان نیری تے سیلاب آئے اور تانوں پکن تو پہلے پہلے دوا کر چلے پڑے، اتنے تیاری اتنے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مار، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آ بندا، کوئی کر کے مقصد آ چلیا، یار فریدا یہ تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، ویک فریدا مٹی پھلی اگر یہ شیشے دے بھلیکھے چ نہ آئیے جھوٹ بول رہا ہے، شیشے دے بھلیکھے چ نہ آئیے جھوٹ بول رہا ہے، شیشے نے ویس کوٹ وہانی ہے، شیشے نے سوٹ وہانا ہے، تینوں تیری اصل نہیں وہانی کوئی، اور اتنے حضرت جی پاویں کو امیر تے پاویں کو غریب بیٹھا ہے، کوئی ایسا نہیں جڑا حضرت جی 6 گندگیاں لے کے نہ بیٹھا، 6 اتنے جن بیٹھے ہیں سارے دیا ہاتھوں چ پخانا، سارے دے مسانے چ پیشاب، سارے دے پھپھڑے چ بلغم، سارے دے اندر خون گردش کرنے، سارے دے پتے چ سفرات تے تلی چ صدا، 6 گندگیاں اسی اپنے اندر لے کے بیٹھے، ایسے پتہ نہیں اس مالک نے اتنے لا کی چھڑے ہیں کہ بو باہر نہیں آتی ہے، اتنے ساری اینی بو لے کے بیٹھے دیا، یہ باہر آنی شروع ہو جائے تو اسی اپنی بو آپ ہی مر جائیے، ایسی کدی بھی نہ کری، شکر کری انہیں پردے پائے، ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، لا سٹ پھا جنجالاں والے لا اللہ نال یاری ہے، پکڑ جانا ہے اتھے عملان دے انہیں نہیں نبیڑے، اسے نہیں تیری دعوت، میں جاتا میں باٹا میں میرا میں رائیاں، میں وٹوں ہاں میں برکا میں ٹوانا ہاں، میں پیپل پارٹی دا میں نون لیگ دا میں پی ٹی آئی دا، انہیں کہا سانو بھی دسن گے
سانو صرف اجے دس انہاں دا ہے کہ نہیں ہے سانو نہ دس جو بھی ہے وہ رہ گیا اتنے تیری کڈی کوٹھی سی تیرے کول کنی پیلی سی تیرے تھلے کنے ملازم سن تو تیرے کول گڈی کیڑی سی تو کڑی کیڑی پانا ہے تیرے کول موبائل کیڑا سی سانو نہ دس سانو صرف اجے دس کر کے کی ہے پوچھا جانا پوچھا پانچ وقت دی نماز اچھا اخلاق درود پاک اللہ کا ذکر اور اپنے والدین کی خدمت بڑی خدمت ہے انشاءاللہ قرآن سیکھو حضرت کو اللہ سارے لیے خیرن کرے اسی حضرت میں راہ دینا ہے ٹھیک ہے کسی کے جانا ہے ایک بیان ہے پھر ایک بیان ہے اذان دے نال ہی جماعت پڑھی چاہیے میں کہنا سان کیا کہ آپ کی پڑھی ہوئی وما علینا الا البلاغ المبین سونی کا ان قریب پیشی ہے نبی علیہ السلام کی آمد پاک کی خوشی منائے لیکن میں پتہ پورے ہوش سے کہہ رہا ہوں علماء بیٹھے ہیں وہی لاڑی ہیں اس لیے پتہ سارے پاکستان کا سجنا ایک طرف آپ کا سجنا ایک طرف اس کا مطلب نہیں کہ میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ اگلی باری گلیاں نہیں سجانی گلیاں سجانی ہیں لیکن اپنے آپ کو سجانا ہے اور میں آپ کبھی یہ پڑھے نا حیات ساگر کتاب ہے نہ ہی پڑھی فائدہ تیار ہے کوئی نہیں اس میں لکھا ہے جب یہ اس نے ساگر صدیقی نے یہ شعر کہا نا تو اس کو مار پڑی تھی باقاعدہ اس کو مار پڑی تھی باقاعدہ مثلا جیسے ہے نا آج آپ کمکمے لگاتے ہیں وہ شب برات کی رات تھی وہاں بھی ہوتی ہے نا شب برات کو بھی اہل سنت کا معمول ہے لائٹنگ ہوتی ہے تو تب یہ لائٹنگ نہیں تھی تب دیے ہوا کرتے تھے وہ دیے سن بلے تھے کسی مسجد میں جلسہ پیا ہوئے یہ چوک مسجد چھوڑے ساگر صدیقی بولے نے کہا جی میں نہیں کوئی کہنا تو پہلے تو حیرمانے کوئی نہ بہرحال اس کو ٹائم دیا اس نے پھر اٹھ کے نا ایک شعر کہا تھا جس کو مارا گیا مسجد میں بات اس نے عزتی کی تھی لیکن کیونکہ حضور بلے شاہ کہنے نے سچ مچائے مچ بات اس نے ٹھیک کی تھی اس نے یہ شعر پڑھا کیا وہ کہتا ہے معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے مار پئی تھی وہ کہتا ساگر صدیقی میں ایک بات اس نے درست کی تھی حضور اندر روشنی کرنی ہے باہر تو بہت روشنی لیکن اندر میں ہے باہر بہت لائٹاں ہیں اندر ایک بلب بھی نہیں بلن نہیں اندر بہت لڑی باہر بہت چنڈیاں اندر ایک چنڈی بھی نہیں ہے اندر ایک چنڈی اتنے نہ لائن لگا ہے اندر جو ہے کم سارے نہیں اپنے آپ میں سے جاؤ جنہیں بچے بیٹھے میں آپ سب کو کوئی اور وجہ ہے تو بتاؤں لیکن کم از کم پتر ایک بڈھی کی داڑھی نہ ہو بڈھی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کوئی اور وجہ ہے تو بتاؤ کوئی ہوتا ہے نا کوئی جوڑ ہو اسی یہ 2021 دی وہاں آسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي محبوب آپ جیسا سونا میری آنکھ نے دیکھے ہی نہیں ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ محبوب ویکھدا کہ تو کسے مانے اڈا سینو زمین ہے کوئی مقابلہ نہیں اور وجہ ہے تو اٹھ کے بتاؤں جتنے نوجوان بیٹھے یہ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ان کو چھوڑ کے اس کے لیے نہ رکھی جائے کوئی مقابلہ ہی نہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے فرماتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے میں آپ کی زیارت کی کہتے جیسے پہلی نظر آپ کے روح انور پہ پڑی بے ساختہ منہ سے نکلا کوئی اینا سونا چہرہ تو کسی سچے نہیں ہو سکتا ہے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها ان نفسها قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین
سیلیاں نے وقال نسوت سیلیاں نے مینا مارے انہوں نے کہا زلیخا کی کرنی عزیز مصر دی بڑی ہو کے اپنے ایک غلام تے دل لگ گئی قد شغفا حبا دل لگ گئی اس نے کہا بھی تم نے دیکھا ہی نہیں کہ میرے یوسف کو ہے لکھا جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرتے تھے نا تو آپ کے رخساروں کی جو چمک تھی وہ دیواروں پر پڑا کرتی تھی مصر میں جب قید پڑا غلہ ختم ہو گیا سارے مصری بلائے گئے حضرت یوسف علیہ السلام اوپر تشریف لائے ٹیرس پہ اور آپ نے اپنے رخ نور سے نقاب اٹھایا لکھا ہے یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ 3 ماہ تک مصریوں کو بھوک ہی نہیں لگی ہے صاحب کہتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کے نانی ہے 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کا نانی جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی ہے جب حضور نبی علیہ السلام عزیز تشریف لے گئے جنت کا مشاہدہ فرمایا کیونکہ بنی آپ ہی کے نور سے سارے نور اسے دے نوروں میاں صاحب سارے نور اسے دے نوروں اس دا نور حضوروں ہے سب کچھ آپ ہی کے نور مبارک سے بنایا جاتا تسی بھی میں بھی مسجد بھی سب آپ ہی کے نور سے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہیں وہ آپ مشاہدہ لکھا ہے جنتی حوروں کی سردار ہے جنتی حوروں کے جرمٹ میں نے آپ کو 3 حدیث سنائی لیکن یہ حور کے لیے سنائی تو بھئی اگر حور کا ہی عالم ہے تو پھر جو حوروں کی سردار ہوگی پھر وہ کیا ہوگی حاضر خدمت مفہوم ہے سلامت کر کے عرض کرتی محبوب علیہ السلام اب رحمت للعالمین نے مجھے بھی کچھ عنایت فرمایا جا پھر تمہیں اپنا بلال دیکھ وہ جنتی حوروں کی سردار تھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدائے رنگ مبارک ذرا سیاہ تھا ہونٹ مبارک موٹے تھے بال مبارک گھنگرے والے تھے وہ جنتی حوروں کی سردار تھی اور یہ سز کرتی محبوب قربان جاؤں آپ کی عطاؤں پہ اتنے سونے سونے سے آپ ہیں تو میرے لیے بلال ہی رہے ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں مولا مرتضی ہیں شیر خدا ہیں مشکل کشا ہیں طلحہ ہیں زبیر ہیں عبد الرحمن ابن عوف ہیں عمار بن یاسر ہیں مقداد ہیں ابو ذر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ نے فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی اسے بھی کو چاہیے کہ میں جناب محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا سونے ملن ہزاراں سا نہیں یار اٹھانا ایسا نہیں یار اٹھانا سونی کر کے دن گزر جانے میں ساڑھے بھی لائے بھی گئے یہ بھی آئی نہیں گئے بھی لو آکے بھی کلے کلے اللہ دا شکر ساڑھے مولوی رکھ کے 3 نالے بھی ہیں 4 آلے بھی ہے اسی لو آکے بھی ایک تے کھڑوتے ہیں اتنے اللہ دے فضل و کرم نال پاک ہوئی تے داڑھی 3 تے 4 بھی ہے ہاں جی اللہ دے فضل و کرم دینا اس لیے پتر یہ کوئی اور وجہ ہے تو جاتے مجھے بتا دینا کہ کم از کم تو ایک عورت نہیں لگا کل نبی علیہ السلام کا سامنا نہیں کر سکتا میں یہ ہوئے ہیں جی مرزا بیدر انڈیا میں مرزا بیدر دلی میں ہوئے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کو ربائی کہی بلغ الاولا بھی کمالی ہی کشفت دجا بھی جمالی اسی انداز میں یہ ربائی ٹریول کرتی کرتی نا یہ کابل پہنچی افغانستان تو وہاں کسی نوجوان نے سنی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی جنہیں ربائی آکھی ان کی زیارت کر وہ بڑا زبردست عاشق رسول ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت جی ایئر بلو سلیم PIA ٹھیک ہے جی بلال ٹریول نیو خان ٹھیک ہے جی راجہ بس کچھ بھی نہیں گھوڑے پہ آیا گدے پہ آیا خچر پہ آیا پیدل آیا کتنے عرصے میں آیا مہینوں میں آیا سالوں میں آیا کوئی پتہ وہ پہنچا دلی جب دلی کے مرکزی دروازے پہ آیا تو ایک شخص کو کھڑا کر کے کہتا بھئی ایک جنہ دی ربائی مولانا نے وہ لکھا اس وقت مرزا بیدر نہ داڑھی اتروا رہے تھے وہ بندہ کہتا وہ بہ کے شیپ کروا لے انہوں نے کہا نہیں ہے جنہ دی ربائی ہے انہوں نے کہا ہو گئی پہلے دیر کی تھا چلیے واپس میں کی سمجھ کے آیا تو نکلے مغلوب میں پھر کیا نہیں انہوں آیا ہوں تو مل کے تو جانا ہی وہ لکھا جب وہ پہنچا نا تو اس وقت
جو نائی تھا نا وہ اس طرح مرزا پیدل کے منہ پہ چلا رہا تھا، اتنا دل دکھا کہ بے ساختہ منہ سے نکلا۔ مرزا ریشمے تراشی، مرزا داڑھی نو آنے، انداز اتنا جذباتی تھا، اس میں اتنا غم تھا، دکھ تھا کہ آگے سے مرزا کہتے او بھائی تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ میں اپنا منہ ہی چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا۔ لیکن جو آنے والا تھا وہ بھی کو خاص ہی تھا، وہ آگے سے کہتا ہے مرزا تو کسی کی بات کرتا ہے، دل رسول اللہ میں خراشی، تو حضور کے دل کو چھیل رہا ہے۔ پتر آپ کو نہیں پتا یہ اس طرح جب آپ کے منہ پہ چلتا ہے تو پھر یہ کدھر کدھر چلتا ہے۔ اس لیے کم از کم میں تو یہ کہنا لائے بھی چنگا مولوی بھی چلے پتر یہ پیچھے نہیں نہ پیتا ہے تو کم خراب ہو گیا ساڑھے کو پیچھے لے آئی دے تاں ہی نہ پہ ہوندہ ساڑھے بھی کوئی نہیں ہوئی۔ یہ اپنا کوئی کمال نہیں، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز ہے، میں اگر تیرا نہیں ہوتا تار چھڑ پہ ارتھنے ہوئے۔ میں جب پڑھتا تھا نا میٹرک میں، تو کیونکہ میں نے میٹرک کے بعد اس لائن میں آیا، پہلے نہیں تھا، فرسٹ ایئر تک گیا ہوں، کالج میں گیا ہوں، پھر بعد میں اللہ نے کرم کر دیا، اجازت لی، حفظ کیا، پھر جامعہ نظامیہ چلے گیا۔ تو میرا ایک دوست تھا، وہ 2-3 دن آیا نہیں، تو جب آیا نا تو میں نے اس کو پوچھا تم آیا نہیں؟ انہوں نے کہا ساڑھے بھی رسا میں جڑا کلا پتر ہوئے نا، پھر پہلی باری داڑھی لو آئے تھے، پھر دیگا شیگا پکان دینے سارے کٹھے کر دے، تو میں بھی کلا ہی تھا، میں لے گیا تھا، مطلب پھر میری بھی لت ہے گی، اللہ انہوں کو فید ہوئی ہے، پھر اسی دیگا شیگا پکاؤں، انہیں سونے دی انگوٹھی بھی پائی دی، میری پھوپھی نے پائی، بڑی بڑی جہالت ہے لوگوں میں، پھر اسی بھی انتظار کرنے لگ پہ کہ وہ ساڑھا جی دن آئے، لیکن قربان جاؤں وہ دن آنے سے پہلے کسی کی نظر پڑ گئی ہے، اس میں کسی کی نظر پڑ گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، امام مصطفیٰ۔ اسی پہ اقبال کہتے ہیں کہ خرد کے پاس قبر کے سوا کچھ نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں، اینا ہی ہے جدھر نظر پہ گئی کسی یہ تنگائی سونی ہو گئی، پھر ایک ایک وال سونا لگے، لیکن وہ چاندہ ہی نہیں کہ نظر پاوے گی۔ میرے قبلہ صاحب پیرو مرشد، میرے دادا پیرو 100 سال دے قریب عمر پائی ہے، 100 سال بڑی عمر ہے، جو وقت اخیر آیا بار بار رو کے گھر کے اندر میں سنا فرماندے سن جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہاں کو منگن ہی نہیں ہے، جڑا سودا سی لے کے بیٹھے سن کوئی منگن نہیں ہے، اسی عشق دا سودا لے کے بیٹھے ساڑی دکان تے محبت ملنی سی، سوز ملنا ہی، شوق ملنا سی، وجد ملنا سی، قرب ملنا سی، رسال ملنا سی، اترو ملنے سن، درد ملنی سی، آئے ہی کو لے جڑا آیا ہی ہے جی، ایک فیکٹری ہے کوئی دعا کرو دو ہو جائے، ایک گڑی ہے دعا کرو دو ہو جائے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی آگ منگن ہے۔ اس لیے پھر میرے پیر و مرشد ایک شعر اکثر پڑھا کرتے، فرمایا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا سب دا صاحب ہوئی ہے، صاحب سب کا صاحب کا کوئی ایک ہے، باروں کا سارے اندر اپنے اپنے چاہتی ہوں بشمول میں ہی کیڑا صاحب دل صاحب سب کا صاحب کا کوئی۔ پھر بابے نے اپنی دور بھی نور بدائی، لو جی حافظ آباد نہیں لبا، ہو سکتا کوئی گجرا والے لب جائے، اور دور بھی بدائی، ہو سکتا سیالکوٹ لب جائے، ادھروں بدائی، ہو سکتا ہے کوئی خان کا ڈوگرا لب جائے، ہو سکتا ہے کوئی پنڈی پٹیاں لب جائے، ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ بند ہے، بداندہ گیا بابا دور بھی دے پھر تے لیتا کی صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ ہو جو جی انہوں نے کوشش کرو، محنت بے عملی بڑی زیادہ، اور بے عملی پھر تو جہالت ہے، ساڑیاں محفلیں بے مقصد نہیں، بے موضوع، وکری گل ہے حضرت ہی سارے خوش آمد پسند ہو گئے، حالات بڑے خراب، تن پتہ پتہ 70 سال 75 سال پاکستان میں بنے ہوں لگے،
لیکن ساڈے حالات اج بھی ہے کہ اسی ایوب نو بگاڑ کے یوبا کہنے اسی اسحاق نو بگاڑ کے اسحاقہ کہنے اسی غلام محمد نو بگاڑ کے گاما کہنے جنہیں میں نام ہے نا ایک دو لازمی تھوڑے پنڈ چ اسی غلام رسول نو رسولہ کہنے اسی محمد حسین نو حسینہ کہنے اسی رزاق نو جاکا کہنے اسی لطیف نو لطیفہ کہنے اسی عثمان نو بگاڑ کے شانی کہنے اسی نعمان نو بگاڑ کے نومی کہنے اسی عبد الرحمن نو بگاڑ کے مانی کہنے علم فرانسہ دے کرن تے تو انہیں رسالت سانو معافی اسی ایوب نو یوبا کیے سانو معافی اسی رسول نو رسولہ کیے سانو معافی یہ تین نام تو میری فیملی میں سینا میرا سکا چچو محمد حسین سارا فتح گڑھ سینا سینا ہمارے سیالکوٹ میں بڑی مشہور برفی کی دکان ہے اس کا نام ہے غلام رسول سارا سیالکوٹ رسولہ کہنے ایوب میرے انکل ہیں ایوب نہ سارا سیالکوٹ یوبا یوبا کہتا ہے جہاں میری مسجد ہے وہ بچہ باہر چلا گیا اس کا نام ہے غلام محمد سارا علاقہ اس کو گاما کہتے ہیں ہماری مسجد کے نمازی ہیں ان کا نام ہے عبدالرزاق سارے ان کو جاکا جاکا کہتے ہیں میرے ایک بڑے دوست ہیں ان کا ملازم ہے عبداللطیف سارے اس کو طیفہ کہہ کے بلاتے ہیں اون کی ڈے ستے تھے بس ایک دن نچو ٹپو نات خاں بلاؤ انہوں نے پیسے سکو سو یا آج آپ اپنی ادرجی کوک کی بوتل دیکھیے سپرائٹ کی دیکھیے فانٹا کی دیکھیے اس کو پڑھیے گا اس کے اوپر ادرجی لکھا ہوا ہے علی سید مہتاب علی روڈ جہاں یہ تیار ہو گئی سید مراتب علی روڈ سید مراتب ان اٹ پوٹو تھرم حضرت علی دے غلام مرن مرام تے آ جائیں ستے ہیں نظارے یہ سپریٹ پی کے آپ کہاں پہنتے کریم کرا کے رکھتے ہیں آپ کی سرف ایکسر کے اوپر لکھا ہوا ہے فاطمہ جناب فاطمہ پیچھے کتنا مسئلہ خراب ہوا کفر کے فتوے دیے گئے مارنے مرانے پہ اتر آئے سارے لیکن اینا نہیں پتا کسی نے کہ سیدہ دا نا صرف ہوتے ہوئے گئے اینا نہیں پتا کسی نے حضرت علی دا نا بوتل ہوتے ہوئے گئے اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں حقیقت سے کوئی تعلق اس لیے پتر یہ خواب و خیالوں کی دنیا سے باہر نکلو اور روش کی دنیا میں کوثر کیوں انا اعطینا کل کوثر یہ کتنے سے دے سارے کوثر کی ہونے تک یہ دو چار چیزیں نہیں تھی میں آپ کو 100 یہاں بنا کے اٹھوں گا 100 میں آپ کو یہاں بنا کے اہمیت نہیں ہے درجی پھر کام پتہ ہے ہم سارے کون ہیں 2.5 سال ہو گئے سانو اللہ نے اپنے گھروں ہی کٹ چھڑیا تو اپنے محبوب کے گھروں ہی کٹ چھڑیا 2 حج 2 رمضان کٹے دیے تھا اور پھر اتنی ناراضگی اب پتہ کروں کیوں کٹ دیں بھائی ناراضگی ہوتی رہتی ہیں یہ ہوتا ہے تھوڑی کلام میں تلخی آ جاتی ہے وہ انداز نہیں رہتا بابا کو ملیا تو ٹوچ ہے جی بیٹھک بایا صرف چاہ کا کپ دیتا نال کا نہیں دیتا ناراضگی کا ہی لاحق ہوتا ہے لیکن پتہ آپ کو گھر سے کس کو نکالتے ہیں جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اسی ناقابل برداشت ہو یہ تو صرف کہنے نا تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم باقی جو کچھ ہم نے کر دیا ایک بھی نہ بچی ہے جو کچھ ہم نے کیا نا ایک بھی نہ بچی ہے ایوب یوبا یقوب کوبا ساکا رزاق جاکا لطیف طیفہ غلام رسول سولہ ایک بھی نہ بچے لیکن کہ تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے اس لیے پتر کوئی ہوش کی باتیں کرو اور دیکھ لو خرافات اس قدر بڑھ رہی ہیں کہ کیا ہوا حضرت اس 12ویں ربیع الاول پہ کیا ملتان میں تماشا لگایا لیا کے اور باشری پھر باتوں سے اور نے گانے سنائے کسی کا تو کچھ نہیں ہے مسلک بدنام ہوا
امام محمد رضا خان پہ باتیں اٹھی. آپ کا تو کچھ نہیں گیا, میرا تو کچھ نہیں گیا. مسلک بدنام. الیاس گورمن کا بیان اب بھی یوٹیوب پہ چل رہا ہے. وہ کہتا بدعت ہر سال ایک بچہ دیتی ہے, اس سال بدعت نہیں یہ بتا دی ہے. ہمارے پاس ہے کوئی جواب دینے کی؟ وہ قصور ہمارا ہے. وہ کسی پاگل کے پتر نے وہ شیطان نچایا, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو کچھ نہیں. کیا کر رہے ہیں, کیا کرنے کیا نکلے, یہ تو بتا دو کم از کم. یار ہمارے محبوب مسجد والے محبوب تھے, مسجد میں ہو یار. میں قبلہ جی پیچھے بھی کہہ کہ ہمارا امید ہے جی آج سے ورک شروع کر دینا چاہیے. جبکہ 12 ربیع الاول پہ ہمارا کیا لائحہ عمل ہے, ہمیں اب ورک کر دینا شروع کر دینا چاہیے. جبکہ 12 ربیع الاول پہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا ہم نے نہیں کرنا. مسلک بدنام ہوا ہے, مسلک بدنام ہوا ہے. وہ پیچھے حضرت وہ کلپ چلا حضرت وہ کوئی نقیب ہے, وہ پورا نچن ڈیا حضرت اسٹیج میں. اس کا تو کچھ نہیں ہے, اس کو تو جانتا ہی کوئی نہیں. مسلک بدنام ہو گیا. وہ جناب وہ ایک لگا ہوا ہے ریم جم ریم جم ریم جم ریم جم ریم جم ریم جم, اس کا تو کچھ نہیں کیا میں اس کا. مسلک بدنام ہوا, مسلک بدنام. اسی کو کام کریے, اس کا بہت کام. میں کہتا ہوں اتنے شدید فیل ہوئے ہیں ان 75 سالوں میں, ہم لوگوں کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں دے سکے کہ غلام محمد کو گاما نہیں کہتے. ہم لوگوں کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں دے سکے, اس لیے باتیں بڑی. میں کچھ تو ہوا نا, تو اللہ پاک نے بند کر. میں محمد بن سلمان کو کچھ نہیں مانتا جی. ہمیں تو جناب عبد المطلب نے عقیدہ دے دیا. جب ابرہا نے لڑائی کی ابتدا کرنے کے لیے وہ اونٹ لے گئے پکڑ کے, آپ گئے, آپ نے فرمایا میرے اونٹ دے. اس نے کہا آپ سردار قریش ہیں, آپ متولی ہیں بیت اللہ کے. مجھے تو یہ تھا کہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے آپ کہہ رہے ہیں اونٹ دے. آپ نے فرمایا تو میرے اونٹ دے جدا کاریا پہ تنو ایک لے گا. ہمیں عقیدہ دے کیا آپ کے خیال میں اب اللہ کا گھر حضور نبی علیہ السلام کا روضہ انور محمد بن سلمان کے کہنے سے کھلے گا اور اس کے کہنے سے بند ہوگا؟ نہیں ہے, ادھر سے کھلتا ہے ادھر سے بند ہوتا ہے. تو ہم پہ بند ہوا جی. اور اس دفعہ تو جی جوتی ماری صحیح گوروں نے مارے منہ پہ. اس دفعہ یورپ نے مارے منہ پہ جوتی ماری ہے. 60,000 بندوں کو صرف حج کی اجازت دی گئی. اللہ 60,000 کو انہوں نے نہیں کیا, گن کے میرے خیال 32 یا 33,000 بندہ تھا جنہوں نے حج کیا. اللہ کہا انہوں نے 60, لیکن 60 کو بھی انہوں نے نہیں کرنے دیے. 32 یا 33,000 بندوں نے مار کپ کے حج کیا. اور ادھر کیا ہے, ادھر یورپ کے فٹ بال کے گراؤنڈ میں فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے اور 2.5 لاکھ بندوں نے رجیب بیٹھ کے میچ دیکھا. جوتی ماری انہوں نے تمہارے منہ پہ. ہیلو ہے یہ. تو میں نے پوچھا تھا یار کوئی ہے کوئی پوچھنے والا, کوئی ہے کوئی بات کرنے والا کہ بھائی اب کرونا اتنے تگڑا ہو گیا کہ وہ فٹ بال کے گراؤنڈ میں نہیں آتا ہے تو اللہ کے گھر میں آتا ہے. وہ اگر آتا ہے تو صفا مروہ پہ آتا ہے, اگر وہ آتا ہے تو مسجد نمرہ میں آتا ہے. لیکن پوچھے گا کون؟ تسی کہ میں ایسی نہیں پوچھیں گے ہمیں. انہوں نے ایسی کھیلوں میں. چلو میں آپ کو صرف ایک جاتے جاتے بات بس ختم کرنے لگا ہوں کہ وہ کس طرح پراپر کام کر رہے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہماری جو محفلیں ہیں ان کا کوئی حاصل نہیں ہے. جڑے سی خطیب لوگ ہیں ساڑھے کل بعد 2-4 ہی گلاں نے, سیدہ حلیمہ تے فرعون علیہ بکریاں, میں بھی اس میں شامل ہوں. جو ہمارے نعت خواں ہیں وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں, جو نقیب ہیں وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں. قرآن تو ویسے ہمارے اسٹیجوں سے غائب ہے نا, حدیث تو ویسے ہمارے اسٹیجوں سے غائب ہے. جو نقیب کا دل کرے گا. اور ستم دیکھو جی, پوری جو اسٹیج ہے اس میں نقیب قابل ہے, وہ جڑے علماء نے چپ کر کے پیچھے بیٹھ رہے ہیں. جو صرف والے ہیں, جو نحو والے ہیں, جو فقہ والے ہیں, جو قرآن والے ہیں, جو حدیث والے ہیں, وہ بیچارے سارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اور نقیب صاحب پورے اسٹیج پہ قابل ہیں. اور جو ان کا دل کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں. اس کو کوئی پتہ نہیں یہ شعر کیا ہے, یہ کیا. مثلا میں آپ کو مثال کے طور پہ, آپ کے بڑا زیادہ یہ آپ کی محفلوں میں کلام پڑھا جاتا ہے, پھلا مربع کیا تانوں میں کی دیا احمد علی اکرم کا کلام. پھلا مربع کیا تانوں میں کی یہ بکولے نعت خاں. آج کل اللہ پاک دے حالات نے
کہ انہوں بھی کہنا کہ میں تمہیں کی دیا فلاں رب آخیا تمہیں میں کی دیا جن بھی رنگ سی یار دے اونٹاں دے مک گئے 2 باری میں اللہ نے اللہ نہیں رہن دیتا جب مک گئے پھر اللہ کا اللہ ہے لیکن آپ کی جانے کا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہو کیا کیا رہا ہے تجھے پیسے کو ٹنڈے دے کفر پڑھ رہے ہیں ایسا ایک کلام ہی ہے بڑے کلام ہے بہت زیادہ میں آپ کو یہ آپ کے خلاف کام ہو رہا ہے مثلا علماء سے آپ سنتے ہیں جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں ہے یہ جتنا نہیں پہلی بات تو حضرت اسی آپ بھی کوئی کسر نہیں چڑھی تصویر دے والے باقی جی کوئی رہ گئی کوئی صاحب تقویٰ تھا گورے نے رجی ایسا کھیل رچا اس نے کہا میں ہر مسلمان دے کار تصویر واڑ کے چھوڑ چلے کیونکہ محبوب ان کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی وہ رحمت کا فرشتہ جنہیں نہیں نہ بڑھا دیتی پتہ نہیں کس طرح بڑھی پھر لگ صابن لے ہوتے پھر کڑی دی تصویر کیپری صابن لے ہوتے پھر کڑی دی تصویر شیمپو لے گیا ہوتے پھر کڑی دی تصویر کریم لے کے ہوتے پھر کڑی دی تصویر پیمپر لے کے ہوتے پھر کڑی دی تصویر ایتو تک آئے دا پیکٹ لے کے ہوتے بھی کڑی دی تصویر یہ آپ کے خلاف کام ہو رہا ہے رسید کسی بھی پتر بیدار ہو جاؤ ان کو کام کرو وہ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دنیا جہانی اس نے کہا اچھا کل پھر وہ اپنے گھر میں محفل کرنے لگی اندازِ محفل ہی ہوگا کہ تمہیں سیب اور ایک چھری دی جائے لیکن سیب تم نے کاٹنا تب ہے جب حضرت یوسف تشریف لائیں علیہ السلام اور اپنے چہرے انور سے نقاب اٹھائیں محفل لگ گئی سیب دے دیے چھریاں رکھ لیں جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو یہ حسن یوسف کا حالت تھا یہ سیب تو انہوں نے کاٹے کوئی نہیں انہوں نے اپنی انگلی کاٹ دی قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ اور کاٹ کے آگے سے پھر کہتی کیا ہے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ امام عائشہ فرماتی وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی اگر کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں کسی نے پھر کہا تھا نا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے ان پہ سر کرتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں ایسے ویکھے وڈیاں بھی تو انگلا ایسے بغیر ویکھیں علم الدین میں سر پیش کر چھڑے ایسے ویکھے بغیر ہی ممتاز قادری میں سر پیش کر چھڑے ایسے بغیر ویکھے یا مرچی میں سر پیش کر چھڑے ٹھیک ہے جنہیں پتر کا کے بیٹھے فیصلہ کرو یا اے یا فیصلہ کرو یہ تو نہیں ایک پیر ایس کشتی ہے ایک پیر ایس کشتی ہے مدد 2 رنگی چھوڑ دے پتر باہر تو صحیح کرنا اندر جڑا ہے ہی اندر باہر تو ٹھیک کرنا 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جائے سنگ ہو جائے یہ نہ کل وہی نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے جتنے نوجوان اور فیصلہ صرف تم نے کرنا پھر کرم دیکھو چلو علم الدین آپ پہ بات آ جائے گی اسی آپ پینڈ کر دو یہ لکھا ہے جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کو سزائے موت ہو گئی جو عدالتی نظام ہے یہ جج فیصلہ سنا کے نب توڑ چھڑ دے جو سزائے موت سنائی جاتی ہے نا تو جج جڑا نب توڑ چھڑ دے اس نے توڑ دیے کہ بس وہی ہے لیکن جو والے دل تھے ان کو کہاں سے کمار
کہ ساڑھے میں علم سولی چڑھا ہوا ہے، وہ والا زور تو لگا لیا نا، نہیں کام بنا، اب چلو روحانی. وہ ہمارے جو اکابر تھے نا، بڑے بڑے بزرگ، حضور امیر ملت، پیر میر علی شاہ، ایسے بڑے بڑے ہمارے بزرگ اکٹھے ہوئے آپس میں. کبھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اگر کو بے گناہ قید ہو تو سورہ یوسف کی تلاوت کریں. اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے غیب سے رہی کا اہتمام کرتے. خود نہیں کر سکتا تو کسی سے سنیں کروا کے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو کسی متقی حافظ قرآن کی ڈیوٹی لگائے، بھائی میرے علم تو پڑھ دے. پھر دوسری بات یہ پتہ نہیں بھائی علم الدین پڑھے نہیں ہے کہ نہیں. اگر پڑھے ہیں تو معروف پڑھے ہیں کہ مجہول پڑھے ہیں، قاری سے پڑھے ہیں، سادے حافظ صاحب سے پڑھے ہیں یا کسی عورت سے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر یہ فیصلہ ہوگا چلو اس طرح کرتے ہیں، ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں. روز جا کے نا علم الدین کو سورہ یوسف سنائی جائے، ضرور اس کی برکتوں کا ضرور ہوگا. جو باتیں باہر ہوئی تھیں اندر آ کے بھی وہی ہیں. غازی علم الدین شہید آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت اس نے چنگی گل کیڑی ہے کہ تسی قرآن پڑھو تو میں سنا. کیونکہ سو جتنے بزرگ تھے انہوں میں حافظ قرآن صرف حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ تھے، باقی سارے غیر حافظ تھے. لو جی اب تلاوت شروع ہوئی، حضور امیر ملت پڑھ رہے ہیں، علم الدین ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. میں کی پڑھنا تھے، حضرت نے کی پڑھے ہونا. اب پڑھ رہے ہیں حضرت. ساری محفل پہ کیفیت تاری ہے ماشاءاللہ. علماء بیٹھے ہیں یہ بخوبی جانتے ہیں. بڑا حضرت جی پکا، جس کو میں پنجابی میں کہوں کہ بڑا ٹیٹن ٹیٹ حافظ قرآن بھی ہونا، صرف تھوڑی سی توجہ ہٹے ساتھ ہی غلطی ہو جاتی. بس کیفیت بنی ہوئی تھی. حضور میرے ملت بھی تھوڑی سی توجہ ہٹی، آپ ایک جگہ زبر کو زیر پڑ گئے. غازی علم الدین شہید آگے سے روک کے عرض کرتے ہیں حضور سید بھی سید اللہ دے ولی بھی ہوتے پھر نال سید بھی، لیکن پڑھن کلام الہی ڈے دے رتیان کرو. آپ زبر کو زیر پڑ گئے. پہلے تو بڑے حیران ہوئے، ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ کہ نہیں آندہ. یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال. جب دیکھا تو غلطی بھی تھی. حیران ہو کے پوچھتے ہیں علم الدین تو بھی تو پڑھے ہیں؟ تو آگے سے غازی علم الدین جواب کیا دیتے ہیں حضرت تسی تے پھٹے ہیں تے بیٹھ کے استاداں کو پڑھے ہیں نا، میں نہ کو پڑھے جنہاں تے نازل ہویا ہے.